نفیس بھائی پردھان جی سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چائے بند کر دیں. ابھی محفل ختم ہونے کے بعد آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تھوڑی سی لمبی سانس لے لیں. چائے دینا بند کر دیں. ابھی آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست عبادت کی غرض سے مسجد میں آئے ہو تو میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں. ساری بکواس کو، چائے کی پیالی چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جائیں اور عبادت خداوندی میں لگ جائیں. اور اگر صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہو تو کوئی بات نہیں، آپ چائے کی چسکی لے کر ٹائم پاس کر سکتے ہیں، یا دنیاوی باتوں پر میں یا روڈ پر کھڑے ہو کر بکواس میں ٹائم پاس کر سکتے ہیں. اگر عبادت کے لیے آئے ہیں تو پرخلوص گزارش ہے کہ مسجد کے اندر آ جائے. روڈ پر ٹہلنے سے عبادت یا نیکیاں نہیں ملتی. نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہو تو مسجد میں کے اندر آ جاؤ، نیکیاں کماؤ. اور پردھان جی آپ سے گزارش ہے چائے دینا ایک دم بند کر دیں. اور یہ جو روڈ پر آپ حضرات کچھ زیادہ ہی بھیڑ جمع کر رہے ہو، ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہو، تو ابھی پرشاسن کی گاڑی گئی ہوئی ہے پٹری کی طرف، اور آپ لوگ جانتے ہو ماحول کیا ہے، حالات کیسے ہیں. تو آپ لوگ برائے کرم کچھ ایسی حرکت نہ کریں روڈ پر. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اگر گارجین ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا کنٹرول کر لیں، ان کو اپنے پاس بلا کر بیٹھا لیں. اور چائے پینا آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. ابھی محفل کے ختم ہونے بعد ماشاءاللہ ہمارے پردھان جی فل تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کی پیالیاں لیے ہوئے. تو آپ حضرات کا سواگت چائے سے کریں گے. عبادت کے لیے اگر آپ لوگ آئے ہو تو آ جاؤ مسجد کے اندر. زینے پر یا روڈ پر کھڑے ہونے کے لیے آئے ہو تو کوئی بات نہیں. عبادت کے لیے آئے ہو تو مسجد کے اندر آ جاؤ. جگہ آپ کے پاس بہت ہے. نیچے بیسمنٹ ہے، اوپر کافی منزلیں خالی پڑی ہوئی ہیں. تو میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست، آپ لوگ اندر آ جائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ مسجد کے اندر عبادت میں لگ جائیں. آپ حضرات خیریت سے ہے نا؟ اللہ ہمیشہ آپ لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. تو تقریباً محفل پاک کو شروع ہوئے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں. آج میں نے کوئی ٹائم ادھر ادھر نہیں ہونے دیا. فرض نماز کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھ کر ترنت لگ گیا ہوں. کسی کو جانے بھی نہیں دیا ہوں. بہت سے لوگ کھانا بھی نہیں کھائے ہوں، انتظار کر رہے ہوں. تو تقریباً یہ 2.5 گھنٹہ آپ لوگ محفل پاک میں دے چکے ہیں، اور اراکین اپنی ذمہ داری کی بخوبی نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے. ان کی طرف سے یہ مسئلہ تھا کہ 11:30 بجے تک پروگرام چلنا چاہیے. اس کے بعد جو لوگ عبادت میں لگنا چاہیں گے یا قبرستان میں جانا چاہیں گے، عبادت کی غرض سے میرے عزیز میرے جملوں پر غور کرنا. گھومنے سے اور بائک کیا کہتے ہیں، بائک اسٹینڈ وہ کرنے سے کوئی بھی ہم اور آپ کو نہ نیکیاں ملنے والی ہیں، بلکہ ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے بھی سزا کے مستحق ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف آ کر کے مسجد کے سامنے
کھڑے ہونے ہی کو عبادت کہتے ہیں تو یہ ہم اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کھیل تماشے میں رات گزاریں تو ان کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور سو جائیں۔ کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، ان کے لیے بڑی خوبی کی بات ہے۔ تو میرے عزیز، اگر ٹائم پاس کرنا ہو تو کوئی بات نہیں، عبادت کرنی ہے تو عبادت میں لگ جائیے، عبادت میں آ جائیے۔ تو بہرحال 11:30 بجے تک پروگرام چلنا تھا اور 11:30 بج رہے ہیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ میں ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، آدھے کے گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا کر رہے ہو؟ تو آدھا گھنٹہ برداشت کریں گے؟ جی میرے عزیز، یہ رات واقعی روز روز نہیں آتی ہے، یہ بڑی قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی قسمت پر ناز کریں، فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ تو اس رات کو بھیجا ضائع مت ہونے دیں۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے ہم اور آپ کو رات دی ہے، اس مقصد میں پوری کوشش کر لیں، انشاءاللہ تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اقضى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ڈوبتی کشتی کی کھیونہار، یعنی آقا کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول نجات، اصول برکت کے ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ تو اگر اجازت ہو تو حسب معمول میں بھی ترنم میں کچھ گنگنا لوں۔ اجازت ہے؟ میرے سامنے مسکراتے رہا کرو، بہت سے لوگوں کے آنکھوں میں نیندوں کا غلبہ آ چکا ہے، نیندوں کا خمار چھایا جانے لگا ہے۔ بس تھوڑی دیر اس کے بعد وضو کریں بہترین انداز میں، چائے نوشی کریں، اس کے بعد کچھ نمازیں پڑھیے، توبہ استغفار کر لیجئے،
इंशाअल्लाह इसी तरह इबादत जो है रात को गुजारिए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको कामयाबियों से हमकनार फरमाए। तो इजाजत है जी तो दोनों हाथों को थोड़ा उठाकर बोल दो या या अल्लाह या नबी अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। देखो हम और आप बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं ना जी, हम और आप बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं और ये बुजुर्गाने दीन ही का करम है, उनका फैज है कि हम और आप शबे बारात में मस्जिद आले नबी में भी बैठे हैं। वरना बहुत से लोगों ने शबे बारात पर बड़ा कसीद पर्दा डालने की कोशिश की, बड़ा गाढ़ा हिजाब डालने की कोशिश की है। और हमारे सुन्नी उलमा शबे बारात के ताल्लुक से जो हदीसों को लेकर इसकी फजीलत बयान करते हैं ना, तो उनके बारे में ये लोग कह दिया करते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है, ये कमजोर हदीस है। हलवा पकाना कहीं से बोलो, थोड़ा बोलते रहो, साबित नहीं है। और मेरे दोस्त एक शेर में इन लोगों का मामला क्या है मैं बता दूं, इजाजत है? और मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जिस नबी का खाता हूँ उसी नबी का कहता हूँ, और मैं हराम खोर भी नहीं हूँ। वो क्या है सरकार आला हजरत? तेरा खाए तेरे गुलामों से, थोड़ा बोलो यार। आला सिर्फ आला हजरत को याद कर लो, आला हजरत के दो चार शेर याद कर लो, इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे इंशाअल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। उलझना समझते हो ना आप, लड़ जाना आप। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। अजीब बात है यार, ताज्जुब की बात है ना। अगर हम और आपके साथ कोई एहसान कर दे तो रहती जिंदगी तक उस एहसान को भुलाया नहीं जा सकता। ना हम और आप भूलते हैं, बल्कि उसका बदला चुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितने कम सर्फ है ये लोग कि जिस नबी के सदके में खाते हैं उसी नबी की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं तेरा खाए, बोलो थोड़ा बोलो, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। और सरकार आला हजरत ने बहुत ही अकीदे को वाज़े कर दिया। और सरकार आला हजरत के दीवानों ने भी हम और आपको सवाला। मेरे अजीज थोड़ा शेर को बर्दाश्त कर लीजिए कि हराम उनके लिए शरबत, हलाल उनके लिए कलवा। हराम उनके लिए शरबत, हलाल उनके लिए कौवा। और बोलो सुभान अल्लाह। हराम उनके लिए शरबत, हलाल उनके लिए कौवा। और शबे बारात में छुप छुप के हलवा खाने वाले हैं। शबे बारात में छुप छुप के हलवा खाने वाले हैं। ये हलवा पर शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते हैं और चुपके से दरवाजा खोलकर पहुंचा दो एक प्लेट। बगल में सोने वाले बच्चे को भी खबर नहीं होगी, पूरी प्लेट की प्लेट चट कर जाए। तो हराम उनके लिए शरबत, हलाल उनके लिए कौवा। शबे बारात में छुप छुप के हलवा खाने वाले हैं। तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, हम और आप बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं ना। और इस त्योहार में एक बुजुर्ग का नाम लिया जाता है, हुजूर उवैस कर्नी। क्या? हुजूर
ویسے قرنی وہ بہت بڑے عاشق رسول پیارے نبی کے چاہنے والے تھے اور پیارے نبی کے زمانے میں ملک قرن میں موجود تھے۔ ابھی ماں کے حوالے سے بڑے اچھے اچھے شعر آپ نے سماعت کیا۔ ماں کی عزت کیا ہے ویسے کرنی کو بھی تھوڑی دیر مطالعہ کیجیے۔ تو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، ہم اب اس طرح کہتے ہیں، ہم اور آپ کا کیا کہتا ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ تو بزرگان دین کے وسیلے سے ہم اور آپ کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور میرے عزیز یہ 10 کی نوٹ کو بند ہونا چاہیے۔ جیب کھل ہو جاتی ہے، دامن کھل ہو جاتا ہے، لیکن جب اکٹھا کیا جاتا ہے وہ مزہ نہیں آتا جتنا آنا چاہیے، ہے نا؟ بہرحال یہ آپ کا تھوڑا من بنا لے، یہ جملے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، تو سماعت کریں گے بزرگوں کے واسطے سے۔ دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، ذات واحد مگر مصطفیٰ سے ملی، ذات واحد مگر مصطفیٰ سے ملی، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور سرکار اعلیٰ حضرت کا جو ہم اور آپ نام لیتے ہیں نا ہر راستے میں، یہ ان کا کرم ہے کہ آج اس کے خواجہ کے دیوانے آپ سبھی لوگ خواجہ کے دیوانے، ورنہ لوگوں نے تو مزاروں کی چادریں کھینچنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت نے مزار کی چادر کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، لوگوں نے تو یہاں تک کی فتویٰ دے دیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے۔ میرے عزیز میرے پیارے، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ آج ہم جو اولیاء اکرام سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارے دلوں سے بھی اولیاء اکرام کی محبت ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور محبت ختم کرنے کی۔ تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے بھی ہم اور آپ کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک بے شک۔ تو اعلیٰ حضرت کا جب نام آئے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، سماعت کریں۔ یا خدا مصطفیٰ خواجہ غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا خدا مصطفیٰ خواجہ غوث الورا، یا خدا مصطفیٰ خواجہ غوث الورا، سب کی پہچان ہے دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، ذات واحد
تو ایک بار کہہ دو یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. اب تھوڑا شب برات کے تعلق سے بات ہو جائے ہے نا. کیونکہ شب برات ہے تو کوئی شاید شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے کہ مبارک ہو مومن آئی شب برات. بے شک بے شک. مبارک ہو مومنوں آئی شب برات. رحمت خدا کی بن کی چھائی شب برات. رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات. اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. ہم نے ہے بنائی اسی لیے شب برات. ہم نے ہے بنائی اسی لیے شب برات. اور کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات. ہم میری طرف متوجہ ہو جاؤ بھائی. تو ہم موبائل کی اسکرین جو دیکھ رہے ہو نا اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. ہم نے اسی لیے بنائی ہے شب برات. اور کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات. بولو تھوڑا بولو. سبحان اللہ. کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات. خود مصطفیٰ نے ایسی منائی ہے شب برات نے ایسی منائی ہے شب برات. اور سنت رسول کی ہے. سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی ہے. سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی ہے. کیجئے حکم کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب برات. کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب برات. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مان لو. ہم نے اسی لیے بنائی ہے شب برات. تو شب برات کس لیے رب نے بنایا؟ عبادت کے لیے, مانگنے کے لیے. شب یہ فارسی شبد کیا ہے؟ شب و روز جو اکثر پڑھے لکھے لوگ جملوں میں بولتے ہیں کہ ہمارے شب روز گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. تو شب مانے کیا ہو گیا؟ بولو تھوڑا بولتے ہو. رات. اور برات مانے چھٹکارا پانا, نجات حاصل کرنا, کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا, چھڑا لینا, نجات حاصل کرنا, چھٹکارا پانا. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ اس لیے ہم اور آپ اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات میں ہم اور آپ کو جہنم سے بچنا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور رہنا ہے. اور میرے پیارے میرے عزیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس رات میں, راتیں تو 365 آتی ہیں, لیکن یہ صرف انگریزی مہینوں کے ایک جملہ اور تھوڑا نالج کے لیے سماعت کر لیں. عربی جو دن ہوتے ہیں وہ 360 سے زیادہ نہیں ہوتے. عربی مہینوں کے جو دن ہوتے ہیں یہ 360 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اور جو یہ 365 بولا جاتا ہے یہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے بولا جاتا ہے. آپ حساب لگا لینا,
عربی مہینے کے جو دن ہوتے ہیں وہ 360 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تمہیں کیا کرنا تھا؟ شب برات. تو شب مانے رات اور برات مانے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا، اپنے گناہوں کو بخشوا لینا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں سے دور ہو جانا، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لینا. میرے عزیز، میرے پیارے، حدیثوں میں آیا ہے کہ میدان محشر میں جب جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے. بہت آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا مسکرا کر. اب تھوڑا شب برات کی حقیقت کو سمجھیے. آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے، رونا چاہیے. 70,000 زنجیروں میں جہنم کو اللہ میدان محشر میں فرشتے جکڑ کر کے لائیں گے. اب اتنا زور و شور سے جہنم چیخے گا، چلائے گا، لوگوں پر دوڑ دوڑ کر حملہ کرے گا. لوگ بھاگیں گے جہنم سے پیچھا چھڑانے کے لیے. جہنم دوڑاتا جائے گا، لوگ بھاگتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب لوگ تھک جائیں گے کہیں گے کہ اے جہنم، میں نے اس شب و روز نمازیں پڑھی ہے، اس نماز کا واسطہ ہے جہنم میرا پیچھا چھوڑ دے، رک جا، تم مجھ پر حاوی مت ہو، تم مجھے مت توڑ. لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہے جہنم نماز کا واسطہ دیا جائے گا، جہنم نہیں رکے گا، جہنم پیچھا کرتا جائے گا، حملہ کرتا جائے گا، یہاں تک کہ روزہ دار بھائی میدان میں آ جائیں گے. جہنم، میں نے بڑی شدت کے روزے رکھے ہیں، گرمیوں میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزے رکھے، تجھے روزے کا واسطہ، تم مجھ پہ حملہ مت کر، رک جا. لیکن جہنم نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حاجی میدان میں آ جائیں گے، کہیں گے بڑی بڑی رقم میں نے خرچ کی ہے، بڑی طاقت میں نے لگایا ہے، بڑی محنت میں نے کی ہے، بڑی محنت سے میں نے حج کیا ہے، خانہ خدا کی زیارت کی ہے. اے جہنم، تجھے حج کا واسطہ ہے، مجھ پر حملہ مت کر، رک جا. لیکن جہنم نہیں رکے گا. دیگر نیکیوں کا واسطہ دیا جائے گا، جہنم نہیں رکے گا. لوگ نماز کا واسطہ دیں گے، جہنم نہیں رکے گا. حج کا واسطہ دیا جائے گا، جہنم نہیں رکے گا. روزے کا واسطہ دیا جائے گا، جہنم نہیں رکے گا. سخاوت کا واسطہ دیا جائے گا، جہنم نہیں رکے گا. صدقہ کا واسطہ دیا جائے گا، جہنم نہیں رکے گا. تھوڑی دیر میں حضرت جبریل بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جبریل ایک کٹورے میں، ایک پیالے میں پانی کے چند قطرے لے کر آئیں گے میدان میں. ایک کٹورے میں، ایک پیالے میں پانی کے چند قطرے لے کر آئیں گے اور ہاتھ سے لیں گے، انگلیوں سے جہنم کی طرف چھینٹا ماریں گے. بولو یا اللہ. چھینٹا ماریں گے، جیسے ہی جہنم کی طرف پانی کے چند قطرے، چند چھینٹے پڑیں گے، جہنم اپنے آپ کو سمیٹ لے گا، اپنے آپ کو روک لے گا. اس کی آوازیں بھی خاموش ہو جائیں گی، اس کے شعلے بھی خاموش ہو جائیں گے، اس کا دوڑانا بھی رک جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے جبریل، بتاؤ تو مجھے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. لوگوں نے نماز کا واسطہ دیا لیکن جہنم نہیں رکا، روزے کا واسطہ دیا جہنم نہیں رکا، حج کا واسطہ دیا جہنم نہیں رکا، صدقے کا واسطہ دیا جہنم نہیں رکا. اے جبریل، بتاؤ اس پانی کے اندر کون سی ایسی بڑی خوبی ہے؟ بولو میرے دوست، اس پانی کے اندر کون سی ایسی بڑی خوبی
جو چند قطرے پڑتے ہی جہنم رک گیا، جہنم کی سانسیں بند ہو گئی، جہنم کا چیخ و پکار بند ہو گیا، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے عزیز آنے والے جملے پر کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کی امت گنہگار تھی، آپ کی امت گنہگار ہے، لیکن جب پوری دنیا عیش و عشرت کی نیند میں عیش و عشرت کی نیند میں مگن تھی، نرم نرم بستروں پر پڑی سو رہی تھی، تو وہ گنہگار بندے، وہ سیاہکار بندے اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے مسجد آل نبی میں پہنچ گئے تھے۔ جب پوری دنیا عیش و عشرت کی نیند میں سو رہی تھی، تو یہ بندے اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے اپنے گناہوں کو کا جو ہے حساب لگا کر کے اے پالنہار مولا، اے رب العزت مولا، تیری بارگاہ میں روئے تھے، تیری بارگاہ میں گڑگڑائے تھے اور عرض کیے تھے کہ اے پالنہار مولا، میں بہت گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، جو ہے آنسو کے چند قطرے اپنے آنکھوں سے گرا دیے تھے، یہ کوئی دنیاوی پانی نہیں ہے، بلکہ انہیں گنہگار بندوں کے رونے کے آنسو ہے، جو ان کی آنکھوں سے خوف خدا میں ٹپکے تھے، دو قطرے پڑتے ہی جہنم اپنی سانس کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رونے کی رات ہے، گڑگڑانے کی رات ہے، روتے ہوئے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، قطرہ بھی رب کی بارگاہ میں گرا دو گے تو مانا ہمارے پاس اتنی نماز نہیں جس سے ہم کو نجات مل جائے، اتنے روزے نہیں جس سے ہم کو نجات مل جائے، اتنے حج نہیں جس سے ہم کو نجات مل جائے، اتنے صدقے نہیں جس سے ہم کو نجات مل جائے۔ یہ آنسو کے چند قطرے اگر تم نے خدا کی بارگاہ میں گرا دیے تو میدان محشر میں انشاءاللہ، بول دو انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور کام آئیں گے، ضرور ہم اور آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز، میرے پیارے، تو اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو خدا کی بارگاہ میں، گڑگڑاؤ خدا کی بارگاہ، تب یہ شب برات بن سکتی ہے، شب برات کہلانے کے لائق ہو سکتی ہے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے انشاءاللہ۔ اب آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ شب برات یہ ایسی مقدس رات ہے، ایسی پیاری رات ہے، کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی ہے شب برات۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں نا، لیکن ایک جملہ یاد کر لیں، قبرستان جانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ کیا ہے؟ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے۔ لیکن ابھی میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ، میرے عزیز، یہ آپ لوگ کہیں گے مصباحی صاحب ایسی گفتگو کیوں چھیڑ دیتے ہیں، آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ آج ہمارا دشمن جس حساب سے آپ تیاری کرتے ہو نا، اس سے کہیں بڑھ کر تیاری کر کے ہم پر کھڑا ہو، اس سے کہیں بڑھ کر ہم اور آپ کے سامنے کو تیار ہو کر کے آتا ہے۔ تو آؤ ذرا ہم اور آپ اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط کر لیں، اور یہ
جو کہا جاتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ کمزور حدیث ہے، میرے بھائی اگر آپ لوگ علماء کرام کی جماعت سے اکثر و بیشتر لوگ ہوتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن پھر بھی سمجھانے کی کوشش، حدیث کا حوالہ ضرور دیتے، کمزور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اس پر عمل نہ کرنا بہتر ہے۔ شب برات میں سرکار گئے قبرستان پہ تو جانا کوئی ضروری نہیں ہے، سنتی ہے، کمزور حدیث ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم جیسے کم علم بھولا سنی دیکھتا ہے کہ ہماری طرح لمبی داڑھی رکھی رکھا ہوا ہے، پیجامہ بھی ماشاءاللہ قدر غنیمت پہن رکھا ہے، کرتا بھی ماشاءاللہ اچھا پہن رکھا ہے، یہ حدیث کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کی باتوں میں سچائی ہے نا؟ قرآن و حدیث کا نام لے لے بس ہم اور آپ ہو جاتے ہیں بڑا پکا اور اچھا مسلمان۔ تو ہم تمہیں بتاتا چلوں کہ آخر سنت رسول ہے کہ نہیں ہے پاکستان جانا، شب برات میں اللہ کے رسول گئے کہ نہیں گئے، جنت البقیع کی زیارت کی کہ نہیں کی، تو یہ حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور مشکات شریف میں بھی حدیث ہے کہ شب برات میں جب شب برات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوزیت میں ایک وقت 9 بیویاں رہی ہیں، 11 بیویوں سے آپ نے شادی کی ہے، 11 بیوی ہمیشہ ایک وقت میں پیارے نبی کے ساتھ نہیں رہی ہے، یہ بھی تاریخی جملہ ہے، 9 بیوی ایک وقت میں آپ کے ساتھ رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کو اسلام میں 4 شادی کرنے کی اجازت دی ہے، کچھ لوگ سن کے بڑے خوش ہو جائیں، 4 شادی کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ چاروں کے ساتھ انصاف کریں، جو ان کا حق ہے برابر کا حق ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری جوزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کی رات تھی، یعنی پیارے نبی کو اس رات میں حضرت عائشہ کے پاس رہنا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے روم میں گئی، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آخر پیارے نبی ان کے روم میں نہیں پہنچتے، ان کے کمرے میں نہیں پہنچتے ہیں، تو جانتے ہو عورتوں کا مسئلہ میرے عزیز، ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ وہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر لب کشائی ہوئی اور جملوں کو سنبھال نہیں سکتے تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو آج بھی عورتوں کی خصلت ہوتی ہے، اگر 2 بیویاں آپ کے پاس ہیں تو ایک چاہتی ہمیشہ آپ میرے ہی پاس رہیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، اس سے کوئی ربط و ضبط نہ رکھے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر آپ 4 شادی کریں، 2 شادی کریں، 3 شادی کریں تو تینوں کو برابر کا حق دیں۔ تو حضرت عائشہ کی باری کی رات تھی، انہوں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باری ہماری تھی کہیں اور جوزہ کے پاس تو نہیں پہنچے۔ عورتوں کا شک یہ میرے دوست ان کی فطرت میں داخل، کہاں نیند آئے گی؟ باری کی رات تھی، شوہر نامدار کا انتظار، جب کچھ دیر انتظار کر لیتی ہے اٹھتی ہے، اب پیارے نبی کی تلاش میں نکل گئی، آخر نبی کہاں گئے؟ اور نبی جس جوزہ کے پاس جاتے تھے تو دروازے پر نالین کی شکل میں کچھ نشانے رہتی تھی، تو حضرت عائشہ نے آنکھوں بیویوں کے دروازے کو دیکھا،
किस रूम में, किस कमरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, लेकिन कहीं भी प्यारे नबी का नाले नजर नहीं आया। आखिर फिर बीवी तलाश में निकल पड़ी बाहर, तो क्या देखती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बोल दो सुभान अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं और मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। जब प्यारी आयशा पहुंचती है, प्यारे नबी मुड़कर देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, आयशा कैसे? क्या तुमने समझ लिया कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे हक में जुल्म करेगा, तुम पर जुल्म करेगा? अरे प्यारी आयशा बात ये नहीं है। हजरत आयशा अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, जब काफी देर इंतजार करते करते काफी देर हो चुका, तो मैंने समझा कहीं और किसी और जोजा के पास आप तशरीफ ले गए होंगे, इसलिए मैं आपकी तलाश में आ गई। तो प्यारे रसूल इरशाद फरमाते कि ऐसा क्या तुम्हें मालूम है आज कौन सी रात है? क्या इरशाद फरमाते हैं, ऐसा क्या तुम्हें मालूम है कि आज कौन सी रात है? हजरत आयशा अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, हमें मालूम नहीं है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि आयशा आज शबे बरात है और अल्लाह तबारक तआला आसमाने दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है, खास नजरे करम फरमाता है और बनी कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर, बनी कल्ब के बकरियों का आज तक मोरखीन ने अंदाजा नहीं लगा पाया। किसी भी तारीख में हदीस तो मुतय्यन है, पाई जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन कितनी बकरियां थी कोई अंदाजा नहीं लगाया। किसी भी हदीस में सराहत अल्फाज नहीं है। बनी कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर, बकरियों की तादाद के बराबर नहीं, बकरियों के बाल के बराबर गुनहगार उम्मत के गुनाहों को बख्श देता है और करते रहे इबादतों तिलावत तमाम रात, खुद मुस्तफा ने ऐसी मनाइश। तो इस हदीस से दो बातें वाज़ेह हुई। एक बात तो ये, कब्रिस्तान जाना, बोलो भाई, ये सच्चाई है, सुन्नते रसूल है, तभी तो अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान देश में बनाते। और गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश ये भी हकीकत है, तभी तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बनी कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह तबारक तआला गुनहगार उम्मतों को बख्श देता है। तो आप अंदाजा लगाएं और शब बारात की अहमियत को समझिए। और आगे बढ़ते हैं, हम और आप कब्रिस्तान जाते हैं, है ना? तो कब्रिस्तान वाले क्या हदीस है कि जब कब्रिस्तान जाया करो तो क्या कर लिया करो? बोलो मेरे प्यारे, सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। यह हदीस के जुमले हैं। कब्रिस्तान वालों को सलाम करो, कब्रिस्तान वालों को सलाम करो। अब मेरे अजीज, मेरे प्यारे, यहीं पर ज़हन को हासिल करो। सलाम जिंदों को किया जाता है कि मुर्दों को किया जाता है? जिंदों को। बोलो भाई, बोलो भाई, जिंदों को किया जाता है। तो क्या पता चला कि आम मुसलमान भी अपनी कब्रों में जिंदा, आम मुसलमान भी अपनी कब्रों में जिंदा है। जब हम गुनहगार लोगों का ये आलम है
کہ ہم اپنی قبروں میں زندہ رہ سکتے ہیں یا زندہ ہے تو نبی کی زندگی کے بارے میں سوال کیوں کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جی جو ہے نعوذ باللہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا اور تمہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر یاد دلا دوں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے تو یہاں عام مومنین کی زندگی بھی ثابت ہو گئی. جب عام مومنین اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں کیسا سوال کہ پیارے نبی مر کر نعوذ باللہ مٹی میں مل گئے. آج ہمارا مخالف بڑی عجیب سی باتیں لے کر آتا ہے اور اس بارے میں بھی حدیث رسول ہے کہ تم آنے والے وقت میں ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے باپ دادا کبھی نہیں سنے. یہ رسول کی پیشن گوئی ہے. نیاز کے تعلق سے ہو, فاتحے کے تعلق سے ہو, مزاروں کے تعلق سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جسے ہم اور آپ کے باپ دادا نے نہیں سنا لیکن ہم اور آپ کو سننا پڑے گا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا پڑے گا. میرے عزیز میرے پیارے تبھی ہم اور آپ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں, تبھی ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. حلوہ کا نام سنتے ہیں کتنے لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے. میں جلدی اپنے آپ کے ایمان کو مضبوط کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. حلوہ ہم اور آپ شب برات میں بناتے ہیں اور انشاءاللہ بناتے رہیں گے. اب کوئی کہے کہ کہاں سے ثابت ہے تو کہہ دو جہاں سے تمہارا قورمہ اور تندوری ثابت ہے وہیں سے ہمارا حلوہ. جہاں سے تمہارا چکن فرائی ثابت ہے وہیں سے ہمارا حلوہ بھی ثابت ہے. تم دکھاؤ حدیث یا قرآن میں اپنے چکن تندوری کو, مغلئی کو, پھر میں حلوہ دکھاتا ہوں قرآن حدیث. آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلا جواب یہی ہے, پہلے تم قورمہ ثابت کرو, تندوری ثابت کرو, مغلئی ثابت کرو. تم کہاں سے بنا کر کے کھاتے ہو پہلے تم ثابت کر کے آؤ, پھر میں حلوہ کے بارے میں بتاتا ہوں. اور میرے دوست بولو سبحان اللہ. سنی بول دو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کبھی غلط کام نہیں کرتا. جو بزرگوں سے ثابت ہے اسی پر عمل کرتا ہے اور انشاءاللہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ. حلوہ کے تعلق سے اور جب محرم آتا ہے تو کھچڑا اور بلینا کے تعلق سے بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو کھچڑے کے تعلق سے میرے عزیز تمہیں بتا دوں, جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہیں لایا تو آپ نے سنا ہوگا بددعا کی تھی حضرت نوح نے, اور ساری قوم جو لوگ ایمان لائے تھے آپ نے اپنے کشتی پر سوار کر لیا, اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے طوفان میں بہت ہو رہی ہے تاریخی بات ہے. جب طوفان ختم ہوا تو جانتے ہو جب گنہگار جو ہے کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ خون بھی پس جاتا ہے, یہ حقیقت ہے. تو جب وہ ڈوبے تو جو لوگ کے ساتھ گلہ سلہ تھا وہ بھی سب اسی میں, لیکن کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں میرے پیارے. آپ لوگوں میں بھی ہوں گے نا, جب سفر پر جاتے ہیں تو گھر والے منع کرتے ہیں اتنا بھاری سامان لے جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کم لے جاتے لیکن کہتے ہیں یار تھوڑا لاؤ رکھ لیتے ہیں, یا مونگپھلی بھی رکھ لیتے ہیں, چنے کی دال بھی رکھ لیتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا. وہ لوگ بھائی واقعی ہوشیار ہوتے. جب نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان آیا, جو لوگ ایمان لائے تھے, حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کرایا کہ اے لوگوں جو لوگ مومن ہو, ایمان لیا ہو, یعنی کشتی پر سوار ہو. تو خود سوار ہوئی اور ساتھ میں ہوشیاری کیے, جیسے مسافر آتے کچھ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں
لایا تھوڑی دال رکھ لیتے ہیں، کسی نے سوچا چاول رکھ لیتے ہیں، کسی نے سوچا گیہوں رکھ لیتے ہیں، کسی نے سوچا چنا رکھ لیتے ہیں۔ جب طوفان ختم ہوا سارا کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا، کشتی جودی پہاڑ سے لگی، طوفان تھما۔ اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہم جیسے لوگ نکالے کہ میں نے تھوڑا چنا رکھ لیا تھا، کسی نے کہا دال رکھ لیا تھا، کسی نے کہا چاول رکھ لیا تھا، کسی نے کہا گیہوں رکھ لیا تھا۔ اب لوگ جو تھوڑا تھوڑا رکھ لیے تھے ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس میں چاول بھی تھا، گیہوں بھی تھا، ارد کی بھی دال تھی، مسور کی بھی دال تھی، چنے کی بھی دال تھی، مٹر بھی تھا وغیرہ ذالک۔ اس کو ساری چیزوں کو ایک برتن میں رکھ کر بنایا گیا، اسی کا نام کھچڑا پڑ گیا۔ آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں بناتے ہیں نا، تو اس میں گھی بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتا ہے، دال بھی ہوتی ہے، اور تڑکا لگانے کے لیے پیاز بھی ہوتا ہے، وغیرہ ذالک ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارا کھچڑا وہیں سے نکل پڑا، حضرت نوح کے کشتی سے ہمارا کھچڑا نکل پڑا۔ اور جب انبیاء اکرام کی مرغوب غذا اور مومنین کی مرغوب غذا، میرے جملوں پر غور کرنا میرے، جو ایمان لائے تھے کشتی میں بچے تھے وہ مومنین تھے، مسلمان تھے، نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، خود حضرت نوح نبی تھے۔ اب جب کھچڑا بن گیا، کھچڑا پکا کر کے حضرت نوح نے بھی کھایا، مومنین نے بھی کھایا، اور کھچڑا جب کھایا تو اتنا اچھا لگا، اتنی تعریف ہوئی اس کھچڑے کی کہ اسی ٹائم سے آج ہزاروں سال، 10,000 سال ہو چکے ہیں، بہت ہزار سال ہو چکے ہیں، لیکن اتنی مرغوب غذا تھی، اتنی فیمس غذا تھی، اتنی اچھی غذا تھی کہ نوح علیہ السلام کو زمانے سے گئے ہوئے، زمین کو چھوڑے ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گئے، لیکن ان کی پسند کلبھی صرف تھی جو سنی کر رہا تھا، اور آج بھی ہے ان کی پسند جو سنی کر رہا ہے، اور محرم میں کھچڑا، بولو یار محرم میں کھچڑا بن رہا ہے، تو کوئی نہ جائے جو شرک و بدعت نہیں۔ سنی کبھی، بولو سنی کبھی غلط نہیں کرتا، تو کیا کھچڑا بنانا چھوڑ دو گے آپ لوگ؟ بولو بھائی، بالکل کھچڑا بنانا چھوڑ دو گے؟ کسی گستاخ کے کہنے میں نبیوں کی مرغوب غذا تھی، مومنین کی غذا تھی، اگر خراب ہوتا تو لوگ کیوں بنتا اس کا مطلب تھا کہ کھچڑا واقعی اچھا تھا، واقعی کھانے کے لائق چیز تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ محرم میں بزرگوں کا دن آتا ہے تو کھچڑا بنا لیتے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہو۔ ایک چیز سمجھ کر لو کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ میں لگی تھی تو کتنی تاریخ تھی محرم کی؟ بولو بھائی، 10ویں تاریخ تھی۔ تو حضرت امام کے شہادت سے کھچڑے کا لینا دینا کچھ نہیں۔ یہ 10ویں تاریخ کو جو کھچڑا بنتا آ رہا ہے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے زمانے سے بنتا ہے۔ اب آؤ حلوہ کی طرف ایک نظر ڈالتے۔ سنی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بولو، سنی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، غلط نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ حدیث کو بہت پوچھتے ہیں نا، بخاری شریف قرآن کے بعد جو صحیح کتابوں میں، صحیح حدیثوں میں جس کا نام آتا ہے، کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے۔ اب بخاری شریف میں سنی بہرحال چاہے چھوٹا مولوی ہو یا بڑا مولوی خاموش نہیں بیٹھتا، تلاش میں لگ جاتا۔ اگر ہمارے اوپر کسی نے اعتراض کیا تو ہم بھی خاموش نہیں بیٹھتے۔ یہ مت سمجھنا کہ رسوائی خاموش ہو جاتا، ہم بھی تلاش میں لگ جاتے، وہ موقع آتے ہی اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ حلوے پر اعتراض ہوا، حلوے کا معاملہ آیا، تو ہمارے سنی علماء نے کھولے، کھنگالنا شروع کر دیا، دیمک کی طرح چھاپنے لگے، کتابوں پڑھنے لگے۔ سنی کبھی غلط نہیں کر سکتا،
اور جب ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ثابت ہے اور صحیح ہے تبھی تو ہوگا. بخاری شریف کھولا پڑھا کہ ان الاصل والحلوى يحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والاصل والحلوى يحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد اور حلوہ بہت پسند تھا. پیارے نبی کی پسند کو سنی نے اپنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی نے پڑھا, سبحان اللہ. سنی نے حدیث دیکھا. پیارے نبی کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا. اگر ہم اور آپ پیارے نبی کی پسندیدہ چیز کو پکا کر کے اور اس مبارک رات میں, اس پیاری رات میں, اس خوبصورت رات میں پیارے نبی کی پسندیدہ چیز کو بنا کر کے بزرگوں کے نام اصالے ثواب کر دے تو اس میں کون سی آفت آ گئی ہے میرے عزیز؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو کہ ضعیف حدیث ہے, کمزور حدیث ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں, میرا ایمان اور یقین یہ بولتا ہے کہ ہم اور آپ گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, ہمارے شب و روز گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی پسندیدہ شے کو محبت رسول میں مگن ہو کر کے جھوم کر کے بنا لو گے اور بزرگوں کے نام اصالے ثواب کر دو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سنت رسول محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے تو قلم تیرے ہیں. تو الاصل والحلوہ, شہد اور حلوہ کس کو پسند تھا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا. تم کو پسند ہے؟ سبحان اللہ. سنی کبھی تھوڑا مسکرا کر بولو ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر کوئی کہے اسی چیزیں کیوں بناتے ہو, کیوں کھلاتے ہو, تو یہ مصباحی کی بات اگنور کرو گے اور دنیاوی معاملات میں اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے. بولو بولو. منبر رسول پر بیٹھ کر میں غلط نہیں بولتا ہوں, بولا نہیں, اور تھوڑی سی بات ہو گئی رشتہ داری برقرار رکھنے کے لیے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے. عمل سے جنت دوزخ نہیں ملے گی میرے دوست, عمل سے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ جملہ یاد کر لو. نمازیں پڑھتے رہو, زکات دیتے رہو, حج کرتے رہو, روزہ رکھتے رہو, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے انکار کر دو, کیا جنت میں جاؤ گے؟ صرف انکار کر دو یہ کلمہ میں نہیں پڑھوں گا, لاکھ دان پہ دان, سخاوت پہ سخاوت, پہاڑ کا پہاڑ سونے کا سخے جو ہے لوگوں میں لٹا دو, صدقہ کر دو, تو اس عمل سے کیا کوئی جنتی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, گر ہو اسی میں خامی سب کچھ نامکمل ہے. میرے عزیز, میرے پیارے, میرے دوست, میرے رفیق, میرے شفیق, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اسی ایمان کے صدقے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ. یہ عمل فروعی چیز ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل الوصول بندگی استاد عمر کی اصلی جو زندگی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے. یہ مبارک رات ہے, ہر گنہگار شخص کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. لیکن
माँ बाप के नाफरमान को रब माफ नहीं करेगा। माँ बाप के नाफरमान को हमारे नौजवान भाइयों बच्चों मस्जिद आले नबी में आए और खूब नारा लगा रहे, खूब सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, और ये उम्मीद ये खुशफहमी में मुब्तला होकर के आए हो। चलो कब्रिस्तान चले जाएंगे, मस्जिद आले नबी में 2-4 रकात नफल पढ़ लेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। यकीन जानो अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तुमसे, तुम्हारे घरों में उनको नाराज छोड़कर चले आए हो, तो कुछ करने से पहले तुम सब कुछ छोड़ दो, जा करके उनको मना लो, जा करके उनको मना लो, माँ बाप को राजी कर दो, वरना पूरी रात पेशानी रगड़ते रहो। पेशानी रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो आज की रात की कोई भी इबादत रब तबारक तआला तुम्हारी कबूल नहीं करेगी। तो अगर है आप लोगों में से कोई जो आज पूरा दिन माँ बाप से बात नहीं किया, मेरे अजीज ये नसीहत के जुमले व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं ना कि तुम हमारी गलतियों को माफ कर, कभी मुलाकात होती नहीं, कभी फोन पर बात भी नहीं आती है, व्हाट्सएप पर माफी किससे मांगा जाता है? ऐसे लोगों से इनसे कोई रास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। अरे ऐसे लोगों से माफी मांगने से क्या होगा यार? और जिनसे हकीकत में माफी मांगना है वो हमारे माँ बाप नाराज रहते हैं। पूरा दिन गुजर गया होगा, आज नौजवान बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं। माँ के ताल्लुक से मेरे अजीज, मेरे प्यारे, आपने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुने। आप हजरात को हदीस रसूल मालूम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो हे बेटा, इधर देख नौजवान, तेरे माँ बाप हयात में है, उनकी इज्जत कर ले बेटा, तेरे माँ बाप हयात में उनकी खिदमत कर ले। माँ के ताल्लुक से सुना है आप लोगों ने कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन कुछ मुबालिगा आराई से काम लिया जाता है। जहां सरकार ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वही मुस्तफा ने फरमाया कि उस जन्नत की चाबी बाप है। जन्नत की चाबी बाप है। तुमने जन्नत हासिल कर लिया, बाप नाराज है जब चाबी देगा ही नहीं। बोलो मेरे अजीज, बहुत से एक साइड पर हो जाते हैं, बेटा और माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। मेरे जुमले, मेरे दोस्त थोड़े से नश्तर की तरह चुप रहे होंगे, लेकिन हकीकत है ये। बाप कुछ कहे ना कहे, माँ और बेटा इस साइड हो जाते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मानता हूं तुम्हारी माँ, लेकिन उस जन्नत की चाबी माँ के हाथ, बाप के हाथ में हुआ, बाप के सुपुर्द हुआ करती है, बाप के हाथ में हुआ करती है। तुमने माँ को राजी कर लिया, बाप नाराज है, तो जन्नत का ताला बोलो मेरे अजीज, जन्नत का ताला नहीं खुलेगा। तो क्या मतलब हुआ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है कि तेरी माँ भी राजी हो और तेरा बाप भी राजी हो, तब जाकर के तुझे मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, तो माँ बाप की अजमतों, रिफात, खिदमत, ये भी रब की रजा में शामिल। तो हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को मना लो, और जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, तुमसे खुश हो जाएंगे, आज शबे बारात में आंखों में 2 अश्क लेके खुदा की बारगाह में, चेहरे पर झुर्रियां आई हुई है, उंगलियों के खाल में उंगलियों की खाल सिकुड़ गई है, हाथ उठाने की ताकत नहीं है,
اس شب برات میں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے، عرض کریں گے مولا میں مانتی ہوں کہ میرا بیٹا بہت گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، نالائق ہے، لیکن اے پالنہار مولا میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، میرے بیٹے نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اے پالنہار مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، میں اپنے بیٹی سے راضی ہوں، اے پالنہار مولا میں راضی ہوں، لہذا اے پروردگار عالم تو بھی میرے بچوں سے راضی ہو، میرے بچوں سے خوش ہو جا جو جائز مقصد لے کر مسجد نبی میں آئے ہیں۔ اے پالنہار مولا میرے بچوں کے پاس اتنی عبادت نہیں، اتنی ریاضت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنے صدقات نہیں، اتنی نماز نہیں، اتنے حج نہیں، اتنے حج نہیں، لیکن اے پالنہار مولا ماں کی دعائیں ہیں میرے سبحان ماں کی دعائیں ہیں، تو میرے پیارے میرے عزیز ماں باپ دونوں کو راضی رکھنا ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے میرے پیارے کہ جو باپ پوری زندگی بیٹے کو آئی فون دلانے میں خرچ کر دیتا ہے، جو باپ پوری زندگی کھٹتے کھٹتے بیٹے کو آئی فون اسمارٹ فون دلانے میں خرچ کر دیتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے تو کی پیڈ کا موبائل ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے نہیں کہ نہیں ہے؟ بوڑھے باپ جو اپنی پوری زندگی بچوں کی پرورش میں ان کے عیش و آرام کے لیے خرچ کر دیتا ہے، پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، بچوں کے ہاتھ میں آئی فون اسمارٹ فون دلا دیتا ہے، لیکن جب اس سکڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کی پیڈ کا فون نظر آتا ہے۔ ارے تمہاری غیرتیں والدین کہاں مر گئی؟ اس باپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اور میں یہاں تک کہ بتاؤں تمہیں، اگر باپ خواہش بھی رکھتا ہے، تمنا بھی رکھتا ہے، تو بیٹے ماں کی سفارش لگاتے ہیں، ابا کو کیا ضرورت ہے نا، باپ کو کیا ضرورت ہے، بڑھا گئے ہیں، ارے باپ کو ضرورت نہیں تو تجھ کو کیا ضرورت ہے؟ جس باپ نے تیرے لیے پوری زندگی نیست و نابود کر دیا، اس باپ کے بارے میں تو ایسا جملہ کہتا ہے، باپ کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں تو ایسے باپ لوگوں سے عرض کروں گا، ذرا باپ لوگ جو ہے بول دے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ایسے باپ لوگوں سے عرض کروں گا جو بچوں کی طرف سے پریشان رہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کی نظروں میں اچھا ہونے کی۔ تم سے رب نہیں پوچھے گا کہ تمہارا بیٹا تم سے کیوں نہیں راضی ہے، تمہارا بیٹا تم سے کیوں خوش نہیں ہے، لیکن تمہارے بیٹوں سے رب ضرور پوچھے گا کہ تمہارے والدین تم سے خوش کیوں نہیں۔ لہذا باپ اپنے بچوں کے منانے میں اپنی خواہشوں کو ہرگز ایسے قربان نہ کرے، جان خواہشوں کو مرتے دم تک پوری کر لے۔ جن بچوں کے لیے میرے عزیز ماحول حالات ایسے ہیں کہ زندہ رہنے میں جب ہم نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز ہمارا بچہ نہیں پڑھتا۔ زندگی میں ہم اور آپ جب اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا جمعہ کا دن ہے، فجر کا ٹائم ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو ہمارا بیٹا بات نہیں مانتا، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے نام سے کچھ سالے ثواب کرا دے؟ میرے جملے تھوڑے سے بھاری ہیں میرے عزیز، لیکن حقیقت تو ایسے بیٹوں کے لیے اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ ارے دین کی خدمت کر لو میرے عزیز، کیوں اکٹھا کر کے رہے ہو، کیوں اکٹھا کر کے رکھ رہے ہو؟ اور اگر اس دولت سے تمہارا بیٹا ناکارہ ہو گیا، یہ بھی مسئلہ سماعت کر لو، بچے کے لیے دولت اکٹھا کر دی، بچے نے اپنے اندر برائیاں پیدا کر لی اس دولت کی وجہ سے، تو آپ تو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، لیکن جب تک وہ دولت سے عیش و عشرت کرتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، گناہوں کے دلدل میں بھٹکتا رہے گا، تو بچہ تو گنہگار ہوتا ہی ہے، ساتھ میں جو اس بیٹے کے لیے تم دولت چھوڑ کر گئے ہو تم بھی گنہگار ہو۔ تو میرے عزیز، میرے پیارے، میرے عزیز، میرے پیارے باپ، چچاؤ، اللہ نے تمہیں دیا،
تو اپنے بچوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد مت کرنا. اپنی زندگی مت برباد کرو. مسجد آل نبی میں کام ہو رہا ہے, اللہ نے دولت دیا ہے. ہاں جو بچوں کا حق ہوتا ہے, تم نے مکان بنایا, مرنے کے بعد بچے لیں گے. تم نے اور کچھ کیا, بچے کے مرنے کے بعد بچے لے لیں گے, لیکن پورا اپنا وجود بچوں کے اس میں خرچ کر دو. یہ کہا کہ عقل مندی. بولو بھائی بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے باپ لوگ میرے چچاؤں کچھ نئے کام کر لو اپنی زندگی میں, کچھ اچھے کام کر لو اپنی زندگی میں. اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ گے نا تو کچھ نہ کچھ تو امید رہے گی, ہے نا؟ کچھ نہ کچھ لگاؤ تو رہے گا, اور سب کچھ ان کے حوالے کر کے چلے گئے تو کوئی گارنٹی نہیں لی جاتی. تو میرے نوجوان بھائیوں, بچوں, والدین کو غنیمت جانو, دونوں کو راضی کرو. ایک سائیڈ میں ہو کر کے باپ کو ناراض مت کر لو, یا باپ کی سائیڈ میں ہو کر کے ماں کو ناراض مت کر لو. جب دونوں راضی رہیں گے تبھی بولو بھائی جنت کھلے گی. ہم اور آپ کو جنت ملے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دل ہے. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح قلم تیرے ہیں, اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ قصہ لطیف ابھی آغاز باب تھا, یہ قصہ لطیف ابھی آغاز باب تھا, اور طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ, دو ہی بوند کافی ہے. اگر کچھ اثر کرے تو میرے عزیز سننے سے زیادہ اللہ ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے تقریر سمجھ لیجئے ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ابھی نعرہ لگا دو, پھر کچھ باتیں چند خاموش زبان میں کر لی جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مسجد آل نبی زندہ باد, مسجد آل نبی زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شب برات محفل پاک ختم ہو گئی ہے, تو ہمارے نوجوان بھائیوں, بچوں, کوئی بھی باہر قبرستان جاؤ, سلطان پوری جلسے میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, اپنا نارمل انداز میں جاؤ. اس انداز میں جاؤ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. کیا ہونا چاہیے ہم اور آپ کا انداز؟ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ نبی کا غوث اعظم کا پروانہ جا رہا ہے, خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے, خواجہ کا چاہنے والا جا رہا ہے. لیکن ہمارے نوجوان بھائی ابھی جب دائر پہ بیٹھیں گے نا تو ایسا انداز ہو جاتا ہے, اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. تو ایسا انداز مت اپنانا چاہیے. ایک آدمی کرتا ہے پوری قوم بدلا اٹھتی, تو اگر جانا ہوگا تو جانا, نہیں جانا ہوگا تو نہیں جانا ہوگا. مسجد آل نبی میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا ہے, خاموش زبان میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رونے کا طریقہ اپنایا جائے, آنکھوں میں آنسو نہ آئے, تو کم سے کم چہرے کے جغرافیہ رونے کے انداز میں بلند کرنے بنا لینا ہے. یہ انداز بھی ہم کو بڑا پسند آتا ہے. تو میرے پیارے, یہ عبادت کی رات ہے, ریاضت کی رات ہے, رب کو راضی کرنے کی رات ہے, نہ کہ انٹرٹینمنٹ کی رات ہے, منورنجن کی رات ہے. منورنجن کے چکر میں آئے ہو تو سب کچھ برباد ہو سکتا ہے. اگر عبادت خدا بننے کے لیے آئے ہو تو ضرور میرے عزیز, میرے پیارے, عبادت کرو, اللہ کو راضی کرو, پیارے رسول کو راضی کرو. اپنے ماں باپ, اگر ماں باپ ناراض ہونا جا کر کے منا لو. میں نہیں کہتا کسی پر اس میں لانا, ماں باپ اگر ناراض ہو جا کر کے منا لو. دوست تمہارا ملنے والا ناراض ہو تو اس کو منا لو. باقی واٹس ایپ پر میسج یا فیس بک میسج کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. جن کی بارگاہ میں آپ نے گستاخی کی ہے ان کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ ایک بار پڑھ لو, لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر دو چار شعر بند مت کرو, گھماؤ.